اگر کوئی عورت سیکھنا چاہتی ہے یا کوئی وہ چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتی ہے اسمال اسکیل کے اوپر، میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر کونے میں ایک سکول ہو، ہر کونے میں بچیوں کو سکل دی جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا اور کوئی سکل کے بغیر بھی نہیں رہے گا، اور کوئی عورت یہ نہیں کہے گی کہ میرا شوہر چھوڑ گیا اب میں کیا کروں۔ ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ، لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے وائٹ نیوز۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں عظمیٰ کی، جو کہ غریبوں کے لیے کام کرتی ہیں، غریبوں کے لیے درد دل رکھتی ہیں۔ جس کمرے میں موجود ہیں، جس گھر کے اندر ہم موجود ہیں، یہاں پہ انہوں نے یہ گھر غریبوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ جو خواتین کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، کچھ کمانا چاہتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے فری آف کاسٹ کام کریں اور یہاں پہ سلائی کا کام سیکھیں، اور بعد میں یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کو عطیہ کر دی جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے اگر کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی مالی وسائل کی وجہ سے تو یہ شادی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں کسی مشین کی ضرورت ہے تو یہ دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کی قیمت 40 لاکھ یا 1 کروڑ ہو۔ اتنا بڑا جذبہ یہ کہاں سے آیا اور کس طرح انہوں نے یہ آئیڈیا بنایا، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ اتنا جذبہ کام کرنے کا کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ آپ نے میری سٹوری تو سنی ہوگی کہ میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹری میں رکھ کے سوچا کہ وہاں کے لوگ 80 سال کے لوگ محنت کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگ محنت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ہاتھوں کو محنت کش بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ محنت کش بنیں گے تو ہمارا پاکستان سٹرونگ ہوگا۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ باہر بھیج دیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں، یہیں باہر ہوگا، لوگ یہاں پہ آئیں گے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنا 2 مرلے کا گھر جو ہے اس میں 1 مرلہ ڈونیٹ کیا، 1 کمرے کے اندر میں نے مشینیں لگائیں اور وہاں پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا۔ وہاں پہ ہم نے 3 بیچ فری کیے۔ میرے پاس لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں، آپ کو پتہ یوٹیوب کا میرا چینل ہے، اس کے تھرو میں نے ایک میسیج دیا، پلیٹ فارم تھا اچھا، لوگوں کو یہ بات کلک کر گئی، لوگوں نے میری سٹوری سنی اور لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو پیسے بھجواتے ہیں، آپ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ گھر بڑا لیا، یہ گھر لیا ہم نے رینٹ پہ، اور یہ بڑا گھر ہے، تقریباً 12 مرلے کا گھر لیا، اور اس کا 1 سال کا رینٹ ہم نے ایڈوانس پے کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، یہاں پہ ہم نے 50 مشینیں لگائی ہیں، تقریباً یہاں پہ 70 سے 80 لڑکیاں ڈیلی آتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ بیوٹیشن کا کورس رکھا ہے ساتھ، اور جو کوئی غریب اور یتیم یا بیوہ عورت ہوگی جب اس کی پرفارمنس دیکھیں گے، جس مشین پہ بیٹھ کے وہ سیکھ رہی ہوگی اس کی پرفارمنس اس کی پراپر انویسٹیگیٹ ہوگی، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ مشین ہم اس کو ساتھ دیں گے تاکہ گھر میں وہ عزت سے بیٹھ کے اپنی روزی کمائے۔ وہ گفٹ جائے گا اس جی، وہ گفٹ جائے گا اسی سٹرونگ عظمیٰ سلائی اسکول سے۔ تو میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے جو مجھے پیسے بھیجتے ہیں، اور ہم یہ کام کرتے ہیں جس میں ہم لنگر ڈیلی لوگوں کو، جس میں بیف بھی، مٹن بھی اور سبزی بھی اور چاول بھی سب کچھ دیں گے، دال بھی، صرف 10 روپے میں۔ اچھا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ پیسے منگواتے ہیں، پھر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اپنی ذاتی جو دولت اس کو بڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کام کر رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو آپ کا گھر ہے وہ بھی آپ نے ڈونیٹ کرنے کے قریب ہی ہے، تو اور جو آپ کا لباس ہے وہ بالکل سادہ ہے اور آپ بائک کے اوپر سفر کرتی ہیں، تو یہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ جب آپ اتنے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خود کا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل سادہ ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ساری زندگی اس طرح میری گزری ہے، غربت میں گزری ہے، اور اب مجھے اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود اپنی برانڈ ایمبیسڈر ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ لباس میں نے شروع سے ایسے ہی پہنا، شروع سے ایسے، پہلے میں بایا نہیں پہنتی تھی، زیادہ بڑی سی چادر لیتی تھی، لیکن پھر میں نے کہا اس میں زیادہ میں کمفرٹیبل ہوں، اور آپ دیکھ لیں میرے پاؤں میں ابھی بھی جوتا میرا ٹوٹا ہوا ہے، یہ میں نے 2 سال پہلے لیا تھا، یہی میرے پاس ہے، جب یہ ٹوٹ جائے گا پھر میں ایک نیا جوتا جا کے لے آؤں گی، اور یوٹیوب سے مجھے انکم آ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے بچوں کے کپڑے دیکھ سکتے ہیں، میرا گھر دیکھ سکتے ہیں، تو ہم بالکل سادہ سے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اب میں جیسے مجھے فیم ملا ہے، میرے گھر ڈنمارک، جرمنی اور ناروے سے لوگ آئے، انہوں نے جب آ کے میرا گھر دیکھا تو وہ حیران پریشان، اور مجھے لاکھوں روپیہ ڈونیٹ کر کے گئے، مشینیں دے کے گئے، ٹیبل دے کے گئے، چیئر، میک اپ کا سامان، ویسے بھی لڑکیوں کے جہیز کے لیے سامان۔ انہوں نے کہا عظمیٰ آپ کا اتنا سمپل گھر ہے اور آپ اتنی سمپل ہیں۔ جب انسان کو فیم ملتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی پراپرٹی بناتا ہے لوگوں سے پیسہ چھین کے۔ آپ چیک کر لیں، میرے نام پہ 1 مرلہ ہے، وہ بھی میں نے ڈونیٹ کر دیا، 1 مرلہ میرے ہسبینڈ کے نام پہ۔ میڈیکل سٹور 500 روپے سے بنایا تھا،
17 سال ہو گئے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور 5 سال پہلے وہ دوبارہ بنا تھا 500 روپے سے, اور آج وہ چل رہا ہے. وہاں سے ہم الحمدللہ دار روٹی کما رہے ہیں, کھاتے ہیں, شکر الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو خواتین کام سیکھنے کے لیے آتی ہیں تو ان کا کرائٹیریا کیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے؟ یہاں پہ یہ ہم نے جو گھر لیا ہے اس کا ایڈریس میں مینشن کر دیتی ہوں, وہ آپ دکھا دیجیے گا. یہ ملتان چنگی کے پاس ہے, سینما والی گلی 39 حبیب پارک, پانی والی ٹینکی. اور وہ آئیں گی, ان کا فارم فل ہوگا پراپر طریقے سے. اگر بچی ان میریڈ ہے تو اس کے یعنی کہ جو اس کے والد ہیں اس کی ہم آئی ڈی کارڈ کی کاپی ساتھ لگائیں گے, ساتھ اس کی ایک پک. اگر وہ شادی شدہ تو اس کے ہسبینڈ کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی. اور 3 منتھ کا یہ کورس ہے, 300 فیس ہے. جو دینا چاہے, جو بالکل نہیں دے سکتے ان کے لیے فری آف کاسٹ ہے. 1 گز کپڑا اور 1 نلکی, ساتھ 1 سوئی اور مشین اور براؤن پیپر اور چیپی ہم خود سے دیں گے. پھر جب وہ پریکٹس کرے گی تو وہ کپڑا اپنے گھر سے لے کے آئے گی. جب 3 ماہ ہوں گے اس کے 1 ہفتہ پہلے میڈم ان کو پروجیکٹ دے گی, یہ کپڑا خرید کے 1 سوٹ سلائی کریں گے, وہ یہاں پہ ہم سیل کریں گے, وہ بھی پیسے ہم اس کے اندر انویسٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں جن کو مالی مسائل آ رہے ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی, میں ان کی شادی کروانے کے لیے تیار ہوں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. جی مجھے ایک عورت اس دن میرے پاس آئی تھی, اس نے کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے تو پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں. میں نے کہا برات کے کتنے بندے آئیں گے؟ اب آپ خود سوچیں, اگر ہم غریب ہیں تو میں چاہوں گی کہ 10 بندے آئیں, وہ سادگی سے نکاح کر کے میری بیٹی کو لے جائیں. اس نے کہا جی 150 بندے کا انتظام کر دیں. تو میں بڑا حیران ہوئی کہ آپ غریب کہاں سے ہیں؟ کہتی نہیں ہماری عزت ہے. میں نے کہا دیکھیں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی ہے نا تو آپ ان کے گھر جائیں, پوری انویسٹیگیشن کریں, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر برات کو کھانا کھلانا ہے کوئی 50 بندوں کا ہم دے سکتے ہیں, اس کے جہیز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم دیں گے. میرے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری سے لوگ کھڑے ہیں جو مجھے کہتے ہیں عظمیٰ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, آپ کام کریں, پاکستان کو اسٹرانگ بنائیں, اس کا نام جو پوری دنیا میں آپ جو ہے نا اس کو بلند کریں. اس کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہیں. آپ خود آپ نے اتنی زندگی اپنی گزاری ہے, اس طرح اتنی آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, تو اب آپ اس کو انشاءاللہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدلیں. تو میں نے یہی کہا ہے کہ اگر کسی کی بچی کی شادی ہے تو پلیز میرے سے رابطہ کریں, ہم اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں گے. پھر جس چیز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو لے کے دیں. لیکن وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں پہلے, جی پہلے فراڈ نہ ہو. جی فراڈ نہ ہو. میں خود انویسٹیگیشن بڑی کرتی ہوں, اور لوگ مجھ سے اب ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہ پولیس والی ہے, اس سے ہم نے انٹرویو نہیں کروانا, کیونکہ میں انویسٹیگیشن بڑی کرتی ہوں, کیونکہ میں گواہی دے رہی ہوں اللہ کے, اور اس کے جو بندے پیسے بھیج رہے ہیں, اور میں بیچ میں گواہ ہوں جن کو دینے ہیں ان کے لیے. اگر میری گواہی سچی نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں. تو میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, اس میں چاہے میری جان جاتی ہے تو جائے. اچھا یہ بہت نیک کام آپ کر رہی ہیں, تو کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہو جب آپ مایوس ہو چکی ہوں اور ایسا سوچو کہ یہ میں کام چھوڑ دوں؟ آپ بلیو کریں, جس لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کھا رہی ہیں, یہ ہے وہ. میں نے پیسے کیا کھانے, یعنی کہ آج کل تو آن لائن سارا ریکارڈ ہے, لوگ چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, جس دن ہم نے یہ گھر لینا تھا نا رینٹ پہ, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, صرف 50,000 روپیہ تھا. میں بڑا ہی روئی. مجھے کال آئی کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا جی آپ آ جائیے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں پہ ہیں. میں نے ان کو کہا ختم نبوت کے اسٹیشن پہ آنا. تو وہاں پہ میں ان کو باہر ملنے گئی تو ایک لیڈی اتری گاڑی سے, ان کی ایج تقریباً کوئی 80 کے قریب تھی. انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا, ساتھ ان کے نواسی اور نواسا ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں ڈر گئی کہ مجھے اغوا تو نہیں کرنے آئے کہیں. تو انہوں نے نا مجھے ایک لفافہ دیا. تو میں نے کہا یہ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا جو آپ کام کر رہی ہیں, میرا نام نہیں لینا, وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں اور ادھر ایڈن میں ہوتی ہیں, میں یہ اتنا بتا سکتی ہوں. تو یہ ایک لفافہ ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ بند کر دیا, اور مجھے اتنا چوما اپنے گلے سے لگایا, بڑا روئیں. وہ چلی گئی, صرف یہ 5 منٹ کا پروسیس تھا, وہ چلی گئی. گھر آ کے میں نے وہ لفافہ کھولا, اس میں 1000 کینیڈین ڈالر تھے اور ساتھ 10,000 روپے تھے. تو میں بڑا روئی. فوری طور پہ میں نے اس سے کہا ہمارے پاس گھر کے پیسے آ گئے, ہم نے اس کا 1 سال کا ایڈوانس رینٹ پے کیا ہے, 3,60,000, 30,000 روپے اس کا منتھلی رینٹ ہے, اور 1 لاکھ روپے ہم نے اس کی سیکیورٹی دی. میرے ساتھ شکاگو سے ایک صاحب ہیں, وہ میرے بہت بڑے ڈونر ہیں, اور ایک نیو یارک سے اسٹور والی باجی ہیں, وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. وہ مجھے کنٹینیوسلی ڈونیٹ کرتے ہیں, اور میری اپنے چینل سے بھی انکم آ رہی ہے الحمدللہ, میرا اپنا چینل بھی ہے. تو یہ سارے پیسے مل ملا کے ہم یہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر کونے میں ایک اسکول ہو, ہر کونے میں بچیوں کو اسکل دی جائیں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا, اور کوئی اسکل کے بغیر بھی نہیں رہے گا, اور کوئی عورت یہ نہیں کہے گی کہ میرا شوہر چھوڑ گیا ہے اب میں کیا کروں. اچھا لاسٹ میں پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہیں آپ؟ پاکستانیوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک غریب بندہ کھڑا, کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہے, اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ, میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر کوئی عورت
सीखना चाहती है या कोई वो छोटा सा बिज़नेस करना चाहती है स्मॉल स्केल के ऊपर, मैं उसके साथ हूँ। प्लीज़ मेरे से रब्ता करें और मेरा हाल चाल मत पूछें फ़ोन के ऊपर, ना ही मुझे शादी के ऑफ़र करें। मैं 38 इयर्स की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड सलामत है, शादी मेरी हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है, इसलिए शादी से मैं माजरत करती हूँ। सऊदीया और दुबई और ओमान और बहरीन और कतर वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, जो इधर से वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हो, जब रात को वेले होते हो तो कोई औरत आपको चाहिए जो आपके साथ गप्पे लगाए, ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है कि अगर आपने इनसे बात करनी है तो वो काम के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आपने कुछ छोटा लेवल बिज़नेस करना है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, कुछ सीखना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी मैसेज मत करें, ये मैसेज मत करें कि हमने आपसे शादी करनी है, ये फ़जूल चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान का रियल और पॉजिटिव फेस है। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल कहानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।